السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ولی عہد ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو عام کرتے اور عبادت الہی میں وقت صرف کرتے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کے احکامات لوگوں کو سناتے اور انہیں اللہ کی طرف بلاتے۔ روایات میں ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام نے بنو قابیل میں بھی دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جس سے چند لوگ ان میں سے بھی احکام خداوندی کی پیروی کرنے والے ہوئے، اور بعد میں شیطان نے بنو قابیل کو پھر بہکا کر ان کو شہید کروا دیا، اور بعد اس کے بت پرستی کی ابتدا ہوئی۔ جب حضرت شیث علیہ السلام 165 سال کے ہوئے تو آپ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام آپ نے انوش رکھا۔ حضرت انوش سے کنین، کنین سے مہلائل، مہلائل سے یارد، اور یارد سے حضرت اخنوخ پیدا ہوئے، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ کے تیسرے نبی بنے۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی۔ سب سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم و نجوم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے، اس لیے آپ کا لقب اور لیس ہو گیا، اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں۔ قرآن مجید میں آپ کا نام اور لیس ہی ذکر کیا گیا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا تھا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے مروی ہے کہ وہ ہر روز پیرہن سیتے ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور کسی سے سلائی کی اجرت نہ لیتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت بارزوئے تمام امرالی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے۔ حضرت صائم الظہر تھے۔ جب شام ہوتی تو افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا۔ اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن اس مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے۔ اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل، خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھو۔ تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے، جاتے جاتے ایک گئیوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا کہ چلو چند گوشے گئیوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے۔ وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اس طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، اور فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ مسافر بولا میں اسرائیل ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو۔ انہوں نے کہا نہیں، میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہے، کیا اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ پاک کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر
اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ اور بولا حضرت ادریس علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں تجھ سے رشتہ برادری کا کروں گا، لیکن ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔ کیسا ہوتا ہے؟ تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ ملک الموت نے اس حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھاؤ تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے دروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ، وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا کہ اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا کہ اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر شخص کو جہنم پر گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے فرمایا ہے جنت میں داخل ہونے والے جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اب مجھے جنت سے چلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت میں ہی رہیں گے۔ چنانچہ اوورلیس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ مریم میں ہے۔ ترجمہ: اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے، آدم کی اولاد میں سے۔ محترم ناظرین، ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔